پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. یا تو اللہ چھینتا ہے یا اللہ عطا کرتا ہے. جب عطا کرتا ہے تو نعمت کے عطا کرنے سے شکر مطلوب ہوتا ہے، اور جب اللہ محروم کر دیتا ہے تو اس محروم سے صبر مطلوب ہوتا ہے. بندوں کو ان چیزوں میں خوب غور کرنا چاہیے. قرآن وہ کتاب ہے اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. ہمیں اندھا نہیں رہنا ہے، ہمیں بہرا نہیں رہنا ہے. ہمیں قرآن کی روشنی کے ساتھ دنیا میں چلنا ہے، پھرنا ہے، اپنی زندگی کو نورانی بنانا ہے. اپنے جسم کے اندر کے دل کو ہمیں منور کرنا ہے، اس کو پگھالنا ہے. اور اس کو جس طریقے سے برف پگھلتی ہے، جس طریقے سے پتھر پگھل سکتا ہے، انسان کا دل پگھلنا چاہیے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے صحیح بات ہوتی ہے، اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل دہل جاتے ہیں. جن کو ہم رد شیعیت کا بیتاج بادشاہ کہتے تھے، جن سے میری مراد حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمت اللہ علیہ ہیں، انہی کے احفاد میں سے جناب مولانا عبدالباری فاروقی صاحب ندوی عبدالباری فاروقی صاحب دامت برکاتہم ہیں، جو حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب کے فرزند ارجمند ہیں. اس وقت میں دارالمبلغین پاٹا نالہ کے محتمم بھی ہیں، اور جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی رحمت اللہ علیہ ہیں. ہم جناب سے بسط ادب و احترام یہ درخواست کریں گے کہ آپ کی تقریر ہونے جا رہی ہے. ہم نے آپ کو تقریر کے لیے آواز دی ہے، لیکن ہم لوگوں کی ایک بہت ہی گزارش ادباً یہ ہے کہ آپ اپنے خطاب کے بعد تھوڑی دیر تشریف رکھیں، تاکہ بچوں کی جو دستار بندی ہونا ہے ان میں جہاں اور بھی ہمارے اکابرین شامل ہوں گے، آپ کی بھی شرکت ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے. ہم بسط ادب و احترام آپ کو اس شعر کے ساتھ دعوت سخن دیں گے کہ بلاغت جھومتی ہے جن کے انداز تکلم پر، بلاغت جھومتی ہے جن کے انداز تکلم پر، لب اعجاز پر جن کی فصاحت ناز کرتی ہے. علم و ادب میں جس شخصیت کی بڑی دھوم دھام ہے، علم و ادب میں جس شخصیت کی بڑی دھوم دھام ہے، مہر و وفا خلوص کا جو پیش امام ہے، جن سے میری مراد حضرت مولانا عبدالباری فاروقی دامت برکاتہم العالیہ ہیں. آپ اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سب کو نوازیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق الله العظيم. صدر محترم حضرات علماء اکرام، قابل قدر معزز حاضرین جلسہ، پردہ نشین معزز قابل صد اکرام و احترام میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دینی پروگرام کے انعقاد کے لیے اہل محلہ اور اہل مدرسہ کو کھڑا کیا. پروردگار عالم کا یہ بڑا احسان ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اس موقع پر تعلیمی صلاحیتوں اور
استعداد کا جو مظاہرہ اور جو منظر پیش کیا گیا ہے، اللہ پاک اس علم کے میدان میں کوشش کرنے والے، دوڑ بھاگ کرنے والے، اپنی زندگی کو مصروف کرنے والے بچوں کو، طلباء کو، طالبات کو، علماء کو، اساتذہ کو ان کے شایان شان اجر نصیب فرمائے۔ اس موقع پر مجھے آپ سے مختصراً چند باتیں بہت اہم اور ضروری عرض کرنی ہے۔ میں سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں طلباء اور طالبات کو اور ان کے سرپرستوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو اور اساتذہ کو کہ انہوں نے مسلسل کوششوں کے نتیجے میں یہ صورتحال اللہ تعالیٰ کے فضل سے پیدا کی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس کی وقت کی اہم ضرورت ہے اور تقاضا ہے، اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور مستقبل میں ان کو ہدایت کا، روشنی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مستقبل کو اس طرح چمکا دے کہ جس طرح پروردگار عالم نے آفتاب اور ماہتاب کو چمکایا ہے، اور ان کے گھروں کو اللہ روشن کر دے اور ان کے دلوں کو اللہ منور کر دے۔ یہ علم دین ہے جس کی نسبت سے ہم یہاں آئے۔ علم دین دنیا کے اندر اگر کہیں پر بھی پایا جاتا ہے تو اس کا ماخذ، علم دین کا سرچشمہ اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ زمانے جاہلیت کا جو ایک تاریخی پس منظر یہاں پر پیش کیا گیا، لوگ کیا کہتے تھے جب دور جاہلیت تھا، جاہلیت عرب میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، کھانا کھلانے میں، کھانا کھانے میں، پانی پینے اور پلانے میں لوگ لڑتے اور جھگڑتے تھے، اور وہ لڑائی جھگڑے اتنے دراز ہو جاتے تھے کہ مہینوں لڑائیاں چلتی رہتی تھی۔ آج دنیا کے پاس یہ عقل ہے، دنیا کے پاس یہ خرد ہے کہ اگر لڑائی ہوتی ہے، اگر گرمی ہوتی ہے اور اگر آگ بھڑکتی ہے تو اس آگ کو ٹھنڈک سے اور پانی سے دور کیا جاتا تھا۔ لیکن جاہلیت عرب میں کیا ہوتا تھا؟ وہ لوگ کہتے تھے الا لا یجہلن احد علینا، الا لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین۔ ہم سے کوئی نہ جہالت کرے، اگر کوئی جہالت کرے گا تو ان جہالت کرنے والوں میں سب سے آگے جہالت کرنے والے ہم بنیں گے۔ وہ دور جاہلیت تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر رسول آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کا جو مقصد بیان کیا وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ پیغمبر اس لیے آیا ہے تاکہ اے انسانوں تم کو جہالت سے، ظلمت سے، اندھیرے سے، تاریکی سے نکالے اور روشنی اور نور کے راستے پر لا کر کے کھڑا کرے۔ اس لیے پیغمبر آیا ہے۔ دین اسلام اللہ کی نعمت ہے، قرآن اللہ کی نعمت ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ آج اگر امت مسلمہ کے پاس سب سے بڑی کوئی نعمت ہے، اور اگر ہم یہ بات کہیں تو غلط نہ ہوگی کہ اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے جتنے بھی معجزے دیے
اور پیغمبروں کو بھی اللہ نے معجزے دیے تھے، اسی طریقے سے آخری پیغمبر کو بھی معجزے دیے، لیکن آپ کے تمام معجزوں میں قیامت تک رہنے والا اگر کوئی معجزہ ہے تو وہ اللہ کی آخری کتاب ہے قرآن پاک۔ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، اور اللہ نے قرآن کو جب نازل کیا تو یہ نہیں کہا کہ ہم قرآن کے ساتھ بھی وہی کریں گے جو توریت اور انجیل اور زبور کے ساتھ کیا ہے۔ جب ہم نے توریت اتاری، انجیل اتاری، زبور اتاری، تو ہم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، بلکہ ان کے پڑھنے والے خود اس کے محافظ بنے۔ اور اللہ جب قرآن کو نازل کرتا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہاں ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے اور حفاظت کرنے والے بنیں گے۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی حفاظت کر رہا ہے، بچوں کے حفظ کے ذریعے سے، تراویح کے ذریعے سے۔ آج جن بچوں کی دستار بندی ہونی ہے، انہوں نے قرآن مکمل کیا، ان کو اپنے باپ، اپنے دادا، پردادا، پردادا کے باپ اور ان کے دادا اور ان کے پردادا، ان کا نام نہیں معلوم ہے، لیکن قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے۔ ایک 10 سال کا، 15 سال کا، 12 سال کا بچہ قرآن کو پڑھتا ہے اور اس کو اپنے سینے میں محفوظ رکھتا ہے، اور دنیا کا بڑا سا بڑا قاری، بڑا سا بڑا مفسر، بڑا سا بڑا عالم قرآن اگر قرآن کے ایک حرف میں، ایک نقطے میں بھی غلطی کرے گا تو بچہ ٹوک دے گا، آگے نہیں بڑھنے دے گا۔ امام حرم کیوں نہ ہو، شیخ ازہر کیوں نہ ہو، اگر غلطی ہوگی تو بچہ آگے نہیں بڑھنے دے گا۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور صبح قیامت تک قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ اللہ حفاظت کر رہا ہے۔ اس محلے کے اندر کتنی مسجدیں ہیں؟ محلے سے متصل جتنے بھی محلے ہیں، 8 مسجدیں ہیں، 10 مسجدیں ہیں، 20 مسجدیں ہیں۔ حفاظ کتنے ہیں؟ رمضان میں پتہ چلتا ہے۔ کیا پتہ چلتا ہے؟ مسجدوں میں جگہ نہیں مل رہی ہے۔ کیوں؟ مسجدیں کم ہیں اور حفاظ قرآن کی تعداد زیادہ ہے۔ یہ رسول اللہ کا معجزہ ہے، یہ امت مسلمہ کا اختصاص ہے، امت مسلمہ کا امتیاز ہے۔ قرآن کیوں آیا؟ آخری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، سب سے بڑی نعمت، اور جب اللہ کی طرف سے نعمت آتی ہے تو مطالبہ شکر کا ہوتا ہے۔ ابھی آیتیں پڑھی گئی تھی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر ادا کرو گے تو دیتے جائیں گے، بڑھاتے جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو گے تو ہم تمہیں یاد کریں گے، میرا شکر ادا کرنا، ناشکری نہ کرنا۔ عذاب کا سبب بنتا ہے ناشکری، مصیبت اور بلاؤں کا سبب بنتا ہے ناشکری۔ اللہ تبارک و تعالی جب اپنی نعمت بھیجتا ہے، چھوٹی نعمت ہو یا بڑی نعمت ہو، اعضاء و جوارح اللہ نے دیے ہیں، کھانا دیا، رزق دیا، دنیا کے اندر سہولتیں اللہ دے رہا ہے، صحت دے رہا ہے، تندرستی دے رہا ہے، آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت، کان سے سننے کی صلاحیت، دل و دماغ سے سوچنے اور سمجھنے کی اللہ صلاحیت بخش رہا ہے۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن جب ہم قرآن دیکھتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے دنیا کی تمام نعمتوں اور دولتوں کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور قرآن کو دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے تو قرآن والا پلہ جھک جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑی نعمت ہو، جب سب سے بڑی نعمت ہے، اور سب سے بڑا قصور ہمارا یہ ہے کہ ہم قرآن کو بالائے طاق رکھتے ہیں۔ سب سے بڑا قصور ہمارا یہ ہے، علم ہم کو کہاں سے ملا، دین ہم کو کہاں سے ملا،
इंसानियत हमको कहाँ से मिली, अखलाक और किरदार हमको कहाँ से मिला, जिंदगी का सलीका हमको कहाँ से मिला, खाने पीने चलने फिरने का अदब और उसकी तालीम हमको कहाँ से मिलती है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मकाम हमको कहाँ से मिलता है, कुरान से मिलता है। कुरान अल्लाह की वो किताब है कि जिसने सब कुछ सिखाया। कुरान ये बताता है कि देखो तुम किसी को किसी से कमतर नहीं समझ सकते हो, तुम अपने को दूसरे से बढ़कर नहीं जान सकते हो। आज हम अपनी औलाद को दीन के रास्ते पर चला रहे हैं, आज हम मुसलमान हैं। कुरान ये भी कहता है कि देखो तकब्बुर सिर्फ अल्लाह का हक है, घमंड करना। हम किस पर घमंड करेंगे? अपने इल्म पर, अपने हुस्न जमाल पर, अपनी बिरादरी पर, अपने खानदान कुंबे के ऊपर, अपने हसब व नसब के ऊपर, अपनी दौलत के ऊपर, अपने बंगले और गाड़ी के ऊपर, अपनी मुलाजिमतों और तिजारतों के ऊपर नहीं हक है किसी को। अच्छा कोई आदमी अगर अपनी नमाजों पर घमंड करे, क्या अल्लाह से किसी की बात हुई है कि हमने नमाज पढ़ ली और हमारी नमाज कबूल हो गई? अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है कि देखो तुम सब बराबर हो और तुमको अल्लाह ने जिस चीज से पैदा किया ये अल्लाह को मालूम है। हुवा आलमु बिकुम इज़ अंशाकुम मिनल अर्ज़ व इज़ अंतुम अजिन्नतुन फी बुतूनि उम्महातिकुम। जब तुम मट्टी से बने थे, जब तुम अपनी माँ के पेट में जनीन थे, लिहाजा अब तुम नापाक नुतफे से पैदा होने के बाद अपनी सलाहियत के ऊपर अकड़ते हो। अल्लाह फरमाता है फला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपने को पवित्र मत समझना, पाक न जानना। हुवा आलमु बिमन इत्तका, परवरदिगार आलम ज्यादा जानता है कि तुम में कौन मुत्तकी है। अभी हदीस पढ़ी जा रही थी, ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लिअजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला लिअबयज़ अला अस्वद वला लिअस्वद अला अबयज़। किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, हिंदी को मिस्री पर, चीनी पर, तुर्की पर कोई फजीलत नहीं। गोरे को काले पर, किसी गरबी को शर्की को ऊपर कोई फजीलत नहीं है। खानदान फजीलत नहीं देगा, बिरादरी और जात फजीलत नहीं देगी। फजीलत देने वाली वो सिफत है कि जिसको अखलाक और खिदमत इंसानियत कहा जाता है। फजीलत देने वाली वो चीज है कि जिसका ताल्लुक हमारी आंखों से, हमारे चेहरे मोहरे से नहीं है, बल्कि उसका ताल्लुक हमारे दिल से। दिल अच्छा है, इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। इंसान के जिस्म के अंदर जो दिल है वो दुरुस्त होगा तो जिस्म दुरुस्त रहेगा। दिल बिगड़ जाएगा तो इंसान जिंदा नहीं रहेगा। मालूम ये हुआ कि कुरान अल्लाह की वो नेमत है। दो मामले होते हैं अल्लाह के बंदों के साथ, या तो मिलता है या तो छिन जाता है, या तो नवाज दिया जाता है या महरूम कर दिया। अगर महरूम कर दिया गया है, अगर हमारे वहाँ किसी का इंतकाल हो गया, अगर हमारा कोई नुकसान हो गया और हादसा हो गया, इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह फरमाता है कि जब मुसीबत पड़ती है अहले ईमान पर तो वो कहते हैं कि हम अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह की तरफ हमको जाना है। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। उन पर अल्लाह की रहमतें उतरती हैं। या तो अल्लाह छीनता है या अल्लाह अता करता है। जब अता करता है तो नेमत के अता करने से शुक्र मतलूब होता है, और जब अल्लाह महरूम कर देता है तो उस महरूम से सब्र मतलूब होता है। बंदों को इन चीज़ों में खूब गौर करना चाहिए। कुरान वो किताब है, इज़ा ज़ुक्किरू बि आयाति रब्बिहिम लम यखिर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना। हमें अंधा नहीं रहना है, हमें बहरा नहीं रहना है,
ہمیں قرآن کی روشنی کے ساتھ دنیا میں چلنا ہے، پھرنا ہے، اپنی زندگی کو نورانی بنانا ہے، اپنے جسم کے اندر کے دل کو ہمیں منور کرنا ہے، اس کو پگھالنا ہے، اور اس کو جس طریقے سے برف پگھلتی ہے، جس طریقے سے پتھر پگھل سکتا ہے، انسان کا دل پگھلنا چاہیے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے صحیح بات ہوتی ہے، اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور وہ ان کے دل پسیج جاتے ہیں، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ تفصیل کا بالکل وقت نہیں، مجھے بہت کم وقت دیا، شاید وقت پورا ہو گیا ہے۔ میں انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی گزارشات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں، اللہ پاک اس محلے کو علم دین سے، قرآن سے، حدیث سے اور اخلاق سے، محبت سے، سب کے درمیان محبت اللہ تعالیٰ پیدا کر دے، اور پورے ملک کے اندر اللہ محبت کی ایک فضا پیدا کر دے، اور سب کے علاقوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ امن و امان پیدا کر دے، اور سب کے دل ایک دوسرے سے جڑ جائیں۔ اللہ پاک ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جزاکم اللہ